مسٹر عبد الستار صاحب مائک اور کیمرے کو پرمیشن آپ نے دی نہیں. عبد الستار کا انٹرنیٹ دوبارہ جڑ گیا. جی عبد الستار. جی ہاں جی بولے. جی ہم نے جو ابراہیم کے بارے میں زیادہ جانکاری قرآن سے جو حاصل کی نا، تو باہر باقی دو عیسائی اور یہودیوں کے مذہبوں میں جو ابراہیم کا کیریکٹر دیکھا ہم نے، اس سے یہ تھوڑا اور مزید ڈیٹیلز کے ساتھ لکھا گیا ہے قرآن میں کر کے ہم نے ایسا پڑھا. اچھا سر قرآن میں بتائیے گا ابراہیم کہاں پیدا ہوا تھا؟ اس میں پیدائش کا کسی کا بھی نہیں، نہ تو ہمارے نبی کا ہے اور نہ تو ابراہیم کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تورا میں ابراہیم کی پیدائش ہے. اچھا ابراہیم کا شہر کیا تھا سر قرآن میں؟ اس میں نہیں ہے. تورا میں تورات میں اس کا شہر بھی ہے. ابراہیم جب اپنے شہر سے نکلا تو رستے میں کس کس شہروں میں رکا اور فائنلی کہاں پہ مقام پذیر ہوا؟ قرآن میں ہے سر؟ نہیں ہے. نہیں ہے. تورات میں ہے سر. تورات میں ہے. اچھا ابراہیم جو ہے جب وہ ایجپٹ گیا تو اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا؟ نہیں پتا. اچھا قرآن میں ابراہیم کی بیوی کا نام ہے؟ نہیں ہے. تورات میں ہے. اچھا قرآن میں ابراہیم کی جو دوسری بیوی ہے ہاجرہ جو سارا کی سلیو تھی اس کا نام ہے؟ نہیں ہے. کیا قرآن بتاتا ہے کہ اسحاق ابراہیم کی کس بیوی سے ہے اور اسماعیل ابراہیم کی کس بیوی سے ہے؟ نہیں لیکن تورات میں ہے. کیا ابراہیم کی جو سارا کے مرنے کے بعد شادی ہوئی تھی اس بیوی کا نام قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. ابراہیم کے سارے بچوں کا نام قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تورات سے زیادہ ابراہیم کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے. سر آپ یہ کلیم کیسے پریزنٹ کرتے ہیں بھائی؟ آپ کیا ہیں؟ کیا بھائی جان آپ پڑھے لکھے بزرگ لگتے ہیں مجھے. کوئی آپ کی عمر مجھے لگتا ہے کہ بولنے کے لہجے سے کوئی 40 سال سے اوپر ہوگی. آپ کے قرآن میں ابراہیم کے بارے میں امب نہیں لکھا ہوا. امب سمجھتے ہیں؟ امب مینگو امب نہیں لکھا ہوا. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ابراہیم کے بارے میں زیادہ معلومات دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو یہودیوں کی کتاب. نہیں ہمیں کیا بتایا گیا، ہمیں پوچھتے ہیں ذرا سے یہ سوال کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہم جب یہ پوچھا یہ سوال تو انہوں نے کیا وہ آلریڈی اس میں تو پورا ڈیٹیلس آ گیا نا بھائی، اس میں چند مقصد جو چند چیزیں چھوٹ گئے تھے وہ اس قرآن میں بتایا گیا. چند چیزیں چھوٹ گئے تھے یعنی جس کتاب میں شروع سے لے کے اینڈ تک اس کا سارا حال بتایا گیا ہے اس میں کچھ چھوٹ گیا تھا پھر بھی وہ قرآن میں ہے کنٹینیو. وہ قرآن میں ہے جو چھوٹ گیا تھا. کیسے پتا لگا کہ وہ چھوٹ گیا تھا؟ اچھا تورات اللہ نے دی تھی نا؟ نہیں، اور قرآن خود کہتا ہے نا اگر تمہیں قرآن میں کچھ معلوم نہیں ہوتا تو اہل کتاب سے رابطہ قائم کرو. نا اہل کتاب ہے وہ باقی کی پچھلے والی کتابوں میں پڑھنا کر کے بولتے ہیں معلوم نہیں ہوا تو قرآن میں اس کا یہ ذکر بات ہے. تو محمد کو کی گئی ہوئی ہے. یا محمد اگر تجھے شک ہو تو اہل کتاب سے جا کے پوچھ لے. اہل کتاب سے رجوع کرو ہے نا ان سے وہی تو آیت دو وہی تو میرے پاس کھول کے بیٹھنے کے لیے کمپیوٹر تو نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو رجوع کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ نہیں رجوع یعنی بولے آپ تو جھوٹ میں بول رہے ہیں نا سر؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ جھوٹ نہیں بولا. میں یہ بولنا چاہتا تھا، میں بولا پہلے میرا اردو لفظ میں تھوڑا پرابلم ہے کر کے میں بولنا یہ چاہتا تھا اگر ہمیں لیکن رجوع آپ کو یاد تھا، میں نے کہا پوچھ لو اور آپ نے کہا رجوع کرو. لائک دیکھو ذرا کس طریقے سے آپ گیم بناتے ہو. آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ کا رجوع. صبر کریں نا سر. میں مجھے یاد آئے تھے. پھر اگر آپ کو کوئی شک ہو، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی محمد کی بات ہو رہی ہے، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تو پوچھ لیجئے. رجوع نہیں کیجئے، پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دے دی گئی آپ سے پہلے. پوچھ لیجئے. رجوع کی بات نہیں ہو رہی کوئی بھی. دیکھیں سر میں آپ جو آیت قرآن کی بولیں گے غلط ٹرانسلیشن کے ساتھ، وہ ٹرانسلیشن بھی مجھے یاد ہے اور وہ آیت ٹرانسلیشن بھی مجھے یاد ہے. تو سر میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا سر. نہیں جھوٹ کیا فائدہ جھوٹ بول کے کیا ملنے والا ہے؟ رجوع شجوع نہیں ہے نا بیچ میں؟ رجوع نہیں ہے بٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کر کے بولا ہے نا.
جن سے پہلے ہے تو اچھا اب مجھے یہ بتائیے اگر جن سے پہلے جن کا کتاب ہے ان کو اگر آپ کہو کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی کی تھی اور اس کے سارے بت خانے توڑ دیے تھے, وہ کہیں گے بھائی ایسا تو کچھ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ابراہیم کو تو اس کے رب نے کہا تھا, اس کا ابراہیم کا رب بڑا اچھا رب تھا, وہ لڑاکا رب نہیں تھا. اس نے کہا تھا ابراہیم اس علاقے سے نکل جا, تو اگر میری پرستش کرنا چاہتا ہے, تو اگر میری پرستش کرنا چاہتا ہے لڑائی نہ کر ان لوگوں سے, ان کو ایسے رہنے دے, ان سے پوچھ کہ تم نے میرے رب کی پرستش کرنی ہے, میرے ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تم اپنے علاقے میں خوش رہو, میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو لیکن محمد نے تو ابراہیم کا رب جو ہے وہ بڑا خطرناک بنا دیا. جو لڑائی کیا اس نے, ان کے بت توڑے, ان کے عبادت خانے تباہ کیے, ان کے جو مندر ہیں وہ توڑے. تو قرآن کا ابراہیم تو بڑا ظالم تھا, تو رات کا ابراہیم تو بڑا اچھا تھا, اور تو رات کا تو رب بھی بڑا اچھا تھا. اس نے آرام سے ابراہیم کو باہر نکال دیا, باہر نکل جاؤ, چلے جاؤ, چھوڑ دو, جس نے تمہارے ساتھ جانا تمہارے ساتھ جائے, جس نے نہیں جانا نہ جائے. تو اب اگر محمد کچھ اور بتا رہا ہے تو پھر یہودی تو محمد کے خلاف کھڑے ہوں گے ہی نا. تبھی تو محمد نے تمام یہودیوں کو ایونچولی مدینہ سے نکال دیا تھا, اور بعد میں یہودیوں کے بنی قریظہ کے اوپر اٹیک کر کے سب کو قتل و قتال بھی کر دیا. تو محمد کو یہودیوں نے غلط ثابت کر دیا اسی آیت کی وجہ سے. جی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں حضرت, پہلے ان کو آفر دیے تھے, دیکھ بھائی ابھی یہ جو ہمارے پاس جو نازل ہو رہا ہے یہ فائنل ہے, ابھی اب تم کو اس کو اپنانا ہے. تم جو فائنل پچھلے تھا, بولے جو پچھلے تھا وہ جو تم پہ جو نازل ہو چکا, اس کے بعد یہ پھر اس کا کنٹینیویشن ہے, اب تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے کر کے وہ لوگوں کو ڈن نصیحت ہو گیا. کرتے تھے. لیکن بھائی ہاں جان بات یہ ہے پچھلے کی جو ان کی کہانی ہے, سٹوری ہے, واقعہ ہے, اس کو اگر ریجیکٹ کر رہا ہے محمد تو کیسے مانیں گے؟ کنٹینیویشن تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی جان جو تمہیں سٹوری بتائی ہے اللہ نے وہ بالکل ستے ہے, آؤ اس سے آگے اب یہ کرو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کی تمام واقعات کو غلط کہہ رہا ہے, تو کنٹینیویشن تو نہ ہوئی. کنٹینیویشن تو نہیں ہے. پھر یہ کنٹینیویشن تو یہ ہوتی ہے نا کہ جی تم یہاں تک تمہارے پاس ہے وہ صحیح ہے, آؤ اس سے آگے اب یہ ہے, اسے کہتے ہیں کنٹینیویشن. جب ایک کہانی بنتی ہے, آپ نے کبھی فلم دیکھی ہے؟ ہاں دیکھا ہوں سر. کبھی کبھی فلموں کا ہوتا ہے پارٹ 1 پارٹ 2. ڈان 1 بنا تھا, پھر ڈان 2 آیا, ڈان 2 ڈان 1 کی کنٹینیویشن ہے. کیا ڈان 2 نے ڈان 1 کے کسی پارٹ کو ریجیکٹ کیا؟ نہیں. ڈان 2 فلم جو ہے ڈان 1 کی کنٹینیویشن میں ہے. تو اگر کنٹینیویشن ہوگی تو اس میں پچھلے پارٹ کی ریجیکشن نہیں ہوگی. اس کی سٹوریز کو بھائی آپ کے ابراہیم کی سٹوری کو چینج کر دیا, ابھی تو بتایا آپ کو, ایک اور بھی بڑے واقعات ہیں جو باقی بچی تھی, جو جانکاری نہیں آئی تھی, وہ جانکاری کنٹینیوشن میں. بھائی میں کیسے جانکاری نہیں آئی تھی؟ تم مجھے کہہ رہے مثال ہو کے کہ وہ طور پر ابراہیم کو پہلے بتا کعبہ دو, بنانا. ابراہیم ظالم تھا یا ظالم نہیں تھا؟ ابراہیم ظالم نہیں تھا. ظالم تو پھر اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کے مندروں کو کیوں توڑا؟ ابھی وہ یہ جو اس کو قسم دی گئی تھی نا, ابھی تم یہ سب چھوڑ کے ایک علاقے سامنے جھکنا ہے نا, تو اس نے وہ کام کیا. نہیں, اس نے خود نے جھکنا ہے نا. اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کے مندروں کو کیوں توڑا؟ قرآن والے ابراہیم نے, بائبل والے ابراہیم نے تو نہیں توڑا. پہلے اس نے تبلیغ کی, اچانک وہ لوگ تبلیغ نہیں کی, ٹھیک مانے. ہے, ابراہیم نے ٹھیک تبلیغ ہے, کی ایک علاقے کے ٹھیک ہے, بارے میں, وہ ٹھیک ہے, تبلیغ کی, لوگ مانے یا نہیں ماننے والوں کے ساتھ اس کی طرف سے بھی کاروائی ہونا ہے نا. صرف خاموش زبان سے بولنے سے کچھ نہیں کیوں ہونے ہونا والا ہے؟ ہے. یعنی آپ مجھے زبان کہہ سے رہے نہیں ہو ہو کہ سکتی, انڈیا ایکشن میں بھی ہونا آپ ہے نا. ہندوؤں کو, ہاں انڈیا میں آپ ہندوؤں کو سمجھاؤ گے کہ ایک اللہ کی بات کرو,
لیکن جب وہ نہیں مانیں گے تو آپ ان کے بت خانے توڑ دو گے, ان کے مندر توڑ دو گے. توڑنے کا سوال ہی نہیں ہے, وہ جب تک ہم نے اس کو 100% پیش نہیں کر سکتے نا, تو ہم کیسا یہ کر تو سکتے. سر تو پھر مجھے کیسے ثابت ہوگا کہ ابراہیم نے 100% پیش کیا تھا؟ وہ تو چل گیا تھا, باقی کام تو اس نے ابراہیم نے باہر نکل کے کیے تھے. پہلے حجت پیش کرتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ تو السلام نے, پہلے آپ نے حجت پیش کر دی نا, آپ نے حجت پیش جی کر دی, نہیں مانے اب آپ بھی توڑیں گے نا. توڑنے کا کیا ہے, کیوں توڑیں گے؟ توڑیں گے, بالکل یہی میں بتا رہا ہوں. بنگلہ دیش میں توڑ رہے ہو نا تم لوگ اسی لیے چپ کر کے بیٹھتے ہو. چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35, جب تک تم لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی سر, جب نہیں, تک بنگلہ تم دیش کا لوگوں کی, معاملہ الگ ہے. رکو بھائی رکو, اب میں بول رہا ہوں نا, سن لو. جب تک تم لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی, تم لوگ پاکستان جتنے نہیں ہوتے, تم لوگ انڈیا والے جتنے, تم لوگ بنگلہ دیش جتنے نہیں ہوتے, تب تک تم لوگ چپ کر کے بیٹھتے ہو, تب تک نہیں توڑتے. بعد میں توڑتے ہو, جیسے پاکستان میں توڑتے ہو, جیسے بنگلہ دیش میں توڑتے ہو, اور توڑتے آئے ہو, جیسے پاکستان میں توڑتے آئے ہو, ختم کر دیا آلموسٹ. تو بھائی یہ تو تعداد کی گیم ہے نا. دوبارہ دیکھو قرآن کی آیت دیکھو, میں تمہیں دوبارہ دکھاتا ہوں. چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35, یہ دیکھو, اسی کی تفسیریں پڑھ رہا تھا نا میں. چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35. ابھی تم نہیں توڑو گے, بعد میں توڑو گے. اور ابراہیم نے بھی نہیں توڑا تھا, محمد نے ابراہیم کے ساتھ یہ کہانی لگائی تھی تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے, حالانکہ ابراہیم اس علاقے سے چلا گیا تھا. تورا کے مطابق تم تورا تک گئے ہو, وہ اس علاقے سے باہر چلا گیا تھا, اس نے نہیں توڑا تھا کسی کو. لیکن محمد نے چونکہ توڑنا تھا, محمد کو کہا گیا ہے کہ وہ بت شکن تھا, وہ لوگوں کی گردنیں مارنے کے لیے آیا تھا. محمد اس دنیا میں لوگوں کی گردنیں مارنے کے لیے آیا تھا اور ہر قسم کے بت توڑنے کے لیے آیا تھا. لہذا جب تک وہ طاقت میں نہیں تھا وہ بھی امن میں تھا, جب طاقت میں آ گیا تو اس نے وہی اشر کیا جو پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. انڈیا میں تم لوگوں میں طاقت نہیں ہے, اس لیے تم لوگ امن میں ہو. جی بھائی. جی, میں ایک بات نیچر کی بولنا چاہتا ہوں. ابھی سمجھ لو میں نیچر کی بات بول رہا ہوں, میں کوئی مذہب کی بات نہیں بول رہا ہوں. ابھی نیچر میں کیا ہوتا ہے, میں اکیلا ہوں, میرے آجو باجو تقریباً 5-6 آدمی میرے پہ اٹیک کر رہے ہیں سمجھو. تو میں اٹیکنگ کے لیے میں کیا کروں گا, سرنڈر کروں گا. سرنڈر بولے تو کیا بولتے ہیں اس کو, بھائی تیری بات مان لوں گا میں, تو میں ان کا ہو جاتا ہوں, تو پھر میری جان بچ جاتی ہے. یہ نیچر ہے. اوکے, سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بچانے کے لیے, لیکن آپ کی جان کو تو کوئی حملہ نہیں تھا, لیکن جب آپ طاقت میں آ جاؤ گے تب آپ انہی کے مندر توڑو گے. پرفیکٹ. اور انہی کو مارو گے. پرفیکٹ. یہاں پہ نیچر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے امن کی. آپ اگر عربی کو پڑھو تو بہت کلیئر ہے, یہ دیکھو کیا کہتی ہے عربی, فلا تہنوا وتدعوا الی السلم. امن کی طرف نہیں جانا, السلم کی طرف نہیں جانا, پیس کی طرف نہیں جانا جب تم طاقت میں آ گئے ہو. یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو جب طاقت میں آپ آ جاؤ گے تب امن نہیں رکھو گے, تب اگلا جتنا مرضی کہے بھائی جان نہیں, بھائی جان آپ اچھے نہیں, تب آپ نے امن میں نہیں رہنا, تب آپ نے تلوار اٹھانی ہے. قرآن کہتے یہ کہہ رہی ہے. بھائی یہ پولیٹیکل گیم ہے, وہی کیا پولیٹیکلز میں کامن ہوتا ہے نا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام ایک دین نہیں ہے, ایک پولیٹیکل گیم ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اچھا, اسلام ایک پولیٹیکل گیم ہے, دین نہیں ہے, دھرم نہیں ہے, پولیٹیکل گیم ہے. حالات کے ساتھ حالات اسلام کے ہے, ساتھ. نیچر کیسا جاتے اسی کے ساتھ گھومتے رہتا ہے ہاں, نا. لیکن نیچر ریورس میں نہیں نا پوری کر رہے آپ. جب آپ کم تھے آپ نے صلح کر لی, کافروں نے بھی آپ سے صلح کر لی, ٹھیک ہے ریورس یار. میں بھی پڑھ رہے لیکن ہیں. جب وہ کم ہوئے تو اب انہوں نے جب صلح کرنے کی کوشش کی تو آپ نے کہا ہم نے تو صلح کرنی نہیں, ہم نے تو مارنا. تو نیچر تو نہ ہوئی, یہ تو ہوا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کے پاس لاٹھی آئی تو آپ نے کہا لاٹھی چلاؤں گا, جب آپ کے پاس لاٹھی نہیں تھی تب آپ جھک گئے. آپ جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا میں گدے کو باپ بنا لیا. جب آپ کو لاٹھی نہیں تھی تو آپ نے گدے کو باپ بنا لیا, اور جب لاٹھی آئی تو آپ نے کہا تاڑی پہن دی بھائی سری, آپ نے کہا سب کو اڑائیں گے. تم بول رہے ہو نا, تمہاری بات, جی آپ کی بات تو وہ تو اسلامک بول رہے ہیں, لیکن نیچر کیا ہے, نیچر جس کے پاس ہے اسی کا سب کچھ ہے. ابھی نہیں پاور ابھی مودی صاحب کا ہے, تو ابھی وہ رولز نہیں لاگو کر رہے. نہیں, ابھی مودی دوسرے کا مودی پاکستان ہے, ان کا رولز ہے, وہ رولز لاگو کرتے. پاور کس کے پاس ہے اس کا ہی چلتا ہے بھائی. نہیں. جب اسلام کے اگر پاس آپ پاور تھا تو وہ کام کیا.
نہیں ایسا نہیں ہوتا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پیارے بھائی. دیکھیں اگر آپ انہیرنٹلی اچھے انسان ہو گے, پیسہ جو ہوتا ہے نا, پیسہ اور پاور, پیسہ اور جی پاور انسان کی صرف اصلیت کو باہر نکالتا ہے. اس چیز کو یاد رکھنا ہمیشہ. پیسہ برا نہیں ہوتا, پاور بری نہیں ہوتی, انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ اچھی یا بری ہوتی ہے. اگر ایک انسان انہیرنٹلی اچھا انسان ہوگا, یعنی کہ اندر سے ایک اچھا انسان ہوگا, تو طاقت اور پیسہ جب اس کے پاس آئے گا تو اس کی اچھائی جو ہے نا وہ 10 فولڈ ہو جائے گی, وہ 100 فولڈ ہو جائے گی, وہ 10 گنا 100 گنا بڑھ کے باہر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انہیرنٹلی اچھائی کرنے کی چیز تھی, اور چونکہ اس کے اندر انہیرنٹلی اچھائی کرنے کی چیز تھی تو وہ جب اس کے پاس طاقت اور پیسہ نہیں تھا تو وہ کم کر سکتا تھا, کیونکہ اس کے پاس مینز نہیں تھے اچھائی زیادہ جی کرنے کا. جب اس کے پاس طاقت اور سوچتی پیسہ آئے گا تو وہ اچھائی 10 فولڈ زیادہ کرے گا, 10 فولڈ زیادہ کرے گا. لیکن جو بندہ انہیرنٹلی قاتل ہو, انہیرنٹلی ظالم ہو, انہیرنٹلی جابر ہو, جب اس کے پاس پیسہ اور طاقت آئے گی تو صرف وہ اس کے اندر کو 10 فولڈ کرے گی, اس کے جبر کو 10 فولڈ کرے گی, اس کے قہر کو 10 فولڈ کرے گی, اس کے ٹیررزم کو 10 فولڈ کرے گی, اس کی گندگی کو 10 فولڈ کرے گی. پیسہ اور طاقت آپ کے اندر کو صرف ملٹی پلائی کرتی ہے, بس. نہ پیسہ برا ہے نہ طاقت بری ہے. انسان برا ہوتا ہے جس کے پاس وہ پیسہ یا طاقت آئے, انسان اچھا ہوتا ہے جس کے پاس وہ پیسہ طاقت آئے. اچھا بندہ اس کی اندر کو 10 فولڈ کر دیتی ہے پیسہ, برے بندے کے اندر کو 10 فولڈ کر دیتی ہے پیسہ. دس از دا ریئلٹی. سو بائی ڈیفالٹ آپ مجھے بتا رہے ہو کہ قرآن دینے والا جو ہے وہ انہیرنٹلی ایک گندا بندہ تھا, ایک گندا خدا تھا, ایک ٹیررسٹ خدا تھا, ایک جابر خدا تھا, کہ جب طاقت اور پیسہ آئے گا تم نے سب کو نستہ نامود کر دینا ہے. یہ انہیرنٹلی برے خدا کی نشانی ہے سر. اچھائی بھی کوالٹیز بھی بتایا نا قرآن میں ان کے. اچھائی کی کوالٹیز تو بتا دی ہیں, وہ بھی بتا دینا, لیکن کیا ابھی جو میں نے اتنا بتایا وہ سمجھ لگی ہے آپ کو؟ سمجھ لگی. ہمارا اوکے. اللہ تو جبار اچھائی ہے اور بتائیں قرآن جابر میں بھی کیا ہے, ہے. دکھائیں اچھائی بتائیں قرآن میں جو سب کے بہت لیے ساری ہو, چیزیں ہیں. مسلمانوں کے لیے نہیں صرف. جی اچھائی بتائیں جو سب کے لیے ہو, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اچھا یہ سارے عالم کے لیے تو وہ بولے نا ہمارے نبی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. رب العالمین ہے, لیکن رب العالمین تو سارے لوگوں کو قرض کرتا ہے. دکھاؤں میں آپ کو قرآن میں اللہ لعنت کتنے لوگوں کو کرتا ہے اور کب کب کرتا ہے, یہ دیکھیے. اور اس آپ کو اللہ نہیں کی ماننے لعنتیں والے نہیں دیکھیں گے کرتا. نا, آپ اللہ کی لعنتیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار کتنا لعنتی قسم کا اللہ ہے. CURS قرض کے اوپر سرچ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ قرض کے اوپر سرچ ایسے نہیں آئے گی کیونکہ لعنت لعنت لیتے ہیں. لعنت میں لعنت ٹائپ کرتا ہوں پہلے ہندی عربی میں تو وہ لے کے آتا ہوں, نظر نہیں آئے گا آپ کو. ایک سیکنڈ رکے, ہندی مجھے لانی پڑے گی, عربک, یہ ARABIC عربک. ایک سیکنڈ مجھے لعنت ٹائپ کر کے لانے دیں. لام عین تو لانا, بلکہ ادھر نیچے بھی آ جائے گا میرے خیال میں تھوڑا سا. یہ دیکھو, ربنا آتیہم عذابن و عذابن لعنن 33 کی 68. اللہ بہت بڑا قرض کرتا ہے, اللہ لانتی ہے بھائی, لانتے دیتا ہے. یہ دیکھو اولئک الذین لعنہم, اللہ لانتے کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر, قرض کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 52, چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 47. اللہ کیا کر رہا ہے, مصدق لما لعنہم کما لعن اصحاب السبت, جنہوں نے سبت کو نہیں مانا ان کو لعنت کر رہا ہے. اللہ تو قرض فل گاڈ ہے, لانتی گاڈ ہے, لانتیاں بیچتا ہے, لانتی خدا ہے یار. لانتے لانتے 38 ریزلٹس ہیں, لانتی اللہ ہے. And indeed you is the cursed until the day of judgment. سورہ الحجر کی آیت نمبر 35. لانتی ہے. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے تمام رب, دنیا کا رب ہے. یہ رب کیسا رب ہے جو لانتے کرتا ہے یار؟ انسان لانت کرے تو چلو بنتا بھی ہے, رب بھی لانتے کرنے لگ پڑا یار. یہ کیسا رب ہے جو لوگوں پہ لانتے کرتا ہے؟ اس کو نہیں ماننے والوں کو کرتا ہے. تو یار رب کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ لانتے کر رہا ہے.
میرا مطلب ہے اور رب ہی کیسا رب ہوا جو اگر آپ اس کو نہیں مانو گے تو لانتے بھیجنا شروع کر دے گا. وہ آپ نے سر کبھی آپ غریب علاقے میں گئے سر؟ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ کوئی غریب علاقہ ہے آپ کے آس پاس؟ جی آس پاس ہے حضرت. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں بازاروں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جی جو بندہ پاس سے گزرے نا ہلکا سا ٹیڑھا میرا ہو کے گزرے اس کو لانتے بھی کر رہی ہوتی ہیں. سنا آپ نے؟ جی سلا. سنا نا سر؟ دیکھیں نا اب آپ کا اللہ ان عورتوں کی طرح لانتے کر رہا. اب وہ عورت خود تو کچھ نہیں نہ کر سکتی, وہ ایسے کرے تو بات بنتی ہے. اللہ تو ساری دنیا کا حکمران ہے, ساری دنیا کا, وہ کیسے ایسے کر سکتے؟ یہ سوچ کے بتائیں مجھے. کیونکہ اللہ تو کہتا ہے اگر ہم چاہتے, دیکھو اللہ لعنتیں کرنے کے علاوہ ایک اور چیز کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم پوری دنیا کو ایک ہی قوم بنا دیتے, یعنی کہ دین اسلام پہ چلا دیتے. لیکن ہم نے بہت سو کو جہنم میں پھینکنا تھا, اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا. لوگوں پہلے کو تو وہ خود عزت کے لیے, غم کے لیے, لوگوں کو دین میں نہیں ڈرانے لانے کے دے رہا. لیے. یہ دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ گمراہ کرتا جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا جسے چاہتا ہے, اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تم کم کرتے تھے. تو بھائی اگر اللہ خود لانتے بھی بھیج رہا ہے ایک طرف, اور ایک طرف خود ہی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ وہ دین کی ہدایت پہ نہ آئے, تو بھائی جان ایسا بڑا لانتی خدا کو سر آپ کیوں مانتے ہیں میرے پیارے بھائی؟ قسم سوچنا پڑے گا حضرت. ہم تو قرآن پڑھے ہیں نا, اسی لیے بول رہا ہوں. سر قرآن تو کیونکہ قرآن ہی دکھا رہا اللہ ہے نا تعالیٰ اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ لوگ اس کی راستے پہ ہیں اور اس سے ڈرے اور وہ ایک ہی لائن پہ رہے. لیکن سر یہی دیکھیں, یہ بھی تو اللہ کی آیت ہے نا, اور اگر اللہ چاہتا تم ایک ہی امت بنایا تھا, لیکن وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے. دیکھیں سر, دیکھیں آپ کا اللہ دوگلا ہے, ایک طرف بھیج رہا ہے, دوسری طرف انہیں ہدایت نہیں دے رہا, انہیں گمراہ کر رہا. وہ رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے. نہیں, آپ دیکھیں جو آخری سورت ہے قرآن کی جس کے بعد پورا اسلام پھیلا, وہ سورہ توبہ ہے, اور اس میں سے الرحمن اور الرحیم نکال دیا گیا, ایبروکیٹ کر دیا. قرآن کے آخر میں جو سورت نازل ہوئی تھی سورہ توبہ ہے, اور میں نے یہ بھی دکھایا ہوا ہے کہ صحابیوں کو یہ نہیں پتا تھا کس طریقے سے لکھنی ہے, کیونکہ محمد پہلے ہی مر گیا تھا بتانے سے. تو مجھے مطلب یہ ہے کہ بھائی جان سورہ توبہ رحمان رحیم ختم ہو گیا, اللہ رحمان رحیم نہیں رہا. اب اس نے کیا ہے, برات آ گئی, اسی لیے سورہ توبہ کا ایک اور نام ہے سورہ برات. ہر چیز سے برات, نکلو سب کو قتل کرو, ختم کرو, بائے بائے ٹاٹا. جو نہیں کرے گا اے محمد تم نے اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا. آئے توبہ 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 توبہ. آئیے آپ کو بتاتا ہوں, جو باہر نکل کے قتل و قتال نہیں کرے گا محمد, نماز جنازہ بھی نہ پڑھانا. یہ دیکھو قرآن چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 1 کیا کہتی ہے؟ بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے جو جہاد پہ نہیں ہے, پیچھے خوش ہو گئے اپنے بیٹھے رہنے پہ. اللہ کے رسول کے بعد انہوں نے ناپسند کیا جہاد پہ جانا اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. کہنے لگے گرمی بہت ہے مت نکلو. ان لوگوں سے کہتے جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے. اور اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے تو انہیں کون ہنسے کم اور روئے زیادہ. جو انہوں نے کمایا نا یہ روئیں گے. کیوں روئیں گے؟ بس اگر اللہ آپ کو لوٹا دے ان کے کسی گروہ کے پاس, آپ مانگے نکلنے کہہ دیں, تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے, تم کے دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے, تم پہلی مرتبہ ہی راضی ہو کے بیٹھ جانے والوں میں سے تھے. آگے دیکھتے ہیں, اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ ادا کرنا جو جہاد میں نہیں گئے, ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہونا, یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, اور وہ مرے ہیں اسی حال میں نافرمان ہو کے. تو بھائی جان جو جہاد نہیں کر رہے بنگلہ دیشی اپنی جان و مال سے, اللہ کہتا ہے اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا, نماز جنازہ بھی نہ پڑھانا. بھائی کیا کروں یار, ایسا خدا ہے تمہارا, کہاں پہ رحیم رحمان. شکریہ بھائی, مجھے پڑھنا پڑے گا ابھی اور مزید پڑھنا پڑے گا. سر آپ کو ایک سجیشن دوں, جی اسلام کو ریولیشن آرڈر کے ساتھ پڑھنا. میں آپ کو دکھاتا ہوں,
اسے کہتے ہیں ریولیشن آرڈر. کون سی صورت پہلے آئی, کون سی صورت بعد میں آئی؟ جب تک ریولیشن آرڈر کے ساتھ نہیں پڑھو گے تب تک آپ کو اسلام سمجھ نہیں آئے گا. قرآن کو مکس کر کے لکھا گیا ہوا ہے, عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ریولیشن آرڈر کے ساتھ نہیں پڑھو گا. یہ میں نے پرائیویٹ جی چیٹ میں ریولیشن آرڈر ڈال دیے, اس کو ریولیشن آرڈر جی کے ساتھ پڑھنا وہ جانتے ہیں، اور وہ پھر میرے جانتے ہیں پاس bro. آنا. ٹھیک ہے میرے بھائی, جی میں اچھا مت لگا رہا آپ تھا سے بات حضرت. کرے. ہر سیٹرڈے کو میں لائیو جاتا ہوں, اگلی بار بھی آئیے گا, کچھ جو پڑھیں گے, جی کچھ ڈاؤٹس ریفر ہوں کر گے کے تو آ کے پوچھیے گا. جی ستار صاحب, جی شکریہ حضرت, شکریہ. میں ویٹ کروں گا, لازمن آئیے گا نیکسٹ سیٹرڈے کو. ہاں ضرور. اوکے اچھے بھائی ہیں یہ یار, میرے خیال میں اگر یہ اسٹڈی کریں تو بہت جلدی اس کترتا سے باہر نکل آئیں گے. مجھے کافی امید ہے ان کی, بہت جلدی یہ آئیں گے. اچھے